وقت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو لوگوں کو ریاکاری کے طور پر دکھانے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کا بھی کچھ نہیں ہے، وہ شیطان کے ساتھی ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ اگر اللہ پر روز آخرت پر ایمان لا کر خرچ کرتے اس مال میں سے جو ہم نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو ان کا کیا بگڑ جاتا تھا؟ ان کا کچھ تھا، اللہ کا تھا۔ اگر کچھ خرچ کرتے تو ان کا کیا بگڑ جاتا تھا؟ اور اگر دیتے تو جان تو انہیں معلوم ہوتا کہ اللہ کے علم سے وہ بات محفوظ یعنی کیا ہے، مخفی نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ان کو دیتا۔ تو فرمایا کہ اب کیا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی ذرا برابر ناانصافی نہیں ہوگی، نیکی کی ہے تو بڑھائی جائے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف سے اور اجر دے گا۔ یہاں پہ وہ آیت آئی کہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تلاوت سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ قرآن پڑھو، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں اور آپ پر نازل کیا گیا ہے، حال یہ کہ قرآن شریف آپ پر نازل کیا گیا، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں پیروں کے منہ سے بھی سنوں کہ قرآن شریف کی تلاوت کیسی ہوتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود تلاوت یہی سے کر رہے تھے، اور جب اس اسی سورے سے تلاوت کر رہے تھے، جب اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر، حضرت عبداللہ بن مسعود کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، بس کرو عبداللہ۔ اور حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاتے تھے۔ تو بات کیا یہاں پہ کہیں گے، پیچھے کی آیات دیکھیں، یہ سارے جو احکام بیان کیے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی دی ہے اپنے وقت کے لوگوں کے سامنے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ اس وقت کیا ہوگا کہ جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور ان سب لوگوں کے اوپر تمہیں ہم گواہ بنائیں گے۔ گواہی کا کام معمولی کام نہیں ہے، شہادت حق کا کام معمولی کام نہیں ہے، معمولی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ آخر وقت میں حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا مجمع 1 لاکھ سوا لاکھ کا مجمع، اس میں خطاب کر کے فرماتے ہیں آخر میں کہ میں نے پہنچا دیا، جو امانت مجھے دی گئی تھی میں نے پہنچا دی تم تک۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، تم لوگوں سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، تو تم کیا وہاں پہ جواب دو گے؟ اللہ میں نے پہنچا دیا پیغام۔ تو لوگوں نے کہا ایک زبان ہو کر یا رسول اللہ لقد بلغت الامانہ وادیت النصیحہ وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا اور نصیحت کا سرخائی کا آپ نے حق ادا کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر ہاتھ اٹھایا اور فرمایا کہ پروردگار تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، اللہم فشہد اللہم فشہد۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ دین حق کی گواہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنی بھاری ذمہ داری ڈالی تھی، اور آپ نے اس ذمہ داری کو ادا کیا، بخیر خوبی ادا کیا، اور آخر وقت میں گویا یہ اطمینان کر لینا چاہتے ہیں کہ میں نے وہ حق ادا کیا کہ نہیں۔ اور سب لوگوں سے جب حامی کر لی بھر لی تو اللہ تعالیٰ کو ان کے اوپر گواہ بنایا۔ اور یہی بات پھر ہم کو یاد رکھنی ہے، ہمیں کتنی اس کی فکر ہے کہ یہ گواہی کا حق ہم کتنا ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس دن پھر جن لوگوں نے کفر کیا، رسول کی نافرمانی کی، اس دن خواہش کریں گے کہ کاش یہ زمین برابر ہو جاتی، مطلب ایک دم سے اسی میں ایسے لپیٹ سمیٹ کے برابر کر دیا جاتا، کہیں کسی کا وجود نہیں ہوتا، اور وہاں اللہ سے کوئی بات وہ چھپا نہیں پائیں گے۔ آگے جو ہے دوسرا یعنی شراب کے بارے میں سمجھیں کہ دوسری بات آئی ہے یا دوسری بات کہی گئی ہے۔ یہ فرمایا کہ اے اہل ایمان، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ ابھی شراب کی ابھی بھی ممانعت نہیں ہوئی، لیکن پہلے سے کیا ہے تھوڑا سا شدید وہ حکم آیا ہے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ لوگ شراب پیتے تھے، کبھی کبھی شراب پی کے جو ہے نا اسی حالت میں نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، پتہ چلا کہ قرآن پڑھنا ہے تو کوئی غزل سنانی شروع کر دی ہے نا، انہیں پتہ یاد ہی نہیں رہا مسجد میں کھڑے ہیں کسی مشاعرے میں کھڑے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اس کا پتہ چل جائے تب نماز پڑھو۔ تو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم شراب کی حالت میں ہو، نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اسی طرح سے جنوبی یعنی حالت جنابت میں بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی جب تک کہ آدمی غسل نہ کر لے، الا عابری سبیل، مگر یہ کہ راستہ گزرنے والا۔ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ سفر کی حالت میں
وہاں پہ اگر آدمی کو غسل کی سہولت مہیا نہیں ہے اس زمانے میں خاص طور سے، تو تیمم آگے بتلایا جاتا ہے، تیمم کر کے وہ نماز پڑھے۔ دوسرا مفہوم یہ بتلایا گیا ہے کہ اس سے مراد صلاۃ سے مراد صلاۃ ہی نہیں، صلاۃ کی جگہ یعنی نماز کی جگہ مسجد میں سے جنوبی کا گزرنا ممنوع ہے، نماز بھی پڑھنا منع ہے، نماز کی جگہ پہ بھی جانا منع ہے، الا یہ کہ اگر کوئی آدمی مسجد سے اس کو گزرنا ہو، مان لیجیے کہ اس کا دروازہ مسجد ہی میں رہ رہا ہے یا مسجد سے پانی لینا، وہاں سے دروازہ یہاں پانی ہے تو کتنا آنے جانے کے لیے وہ استعمال کر لے بس، باقی مسجد میں کے اندر کوئی حالت جنابت میں نہیں ہے۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آئے یا عورتوں کو لمس کرے، لمس مطلب یہ ہے کہ مباشرت، اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی جو ہے اس کا قصد کرو۔ تیمم کے اصل معنی ہوتے ہیں قصد کرنے کے، ارادہ کرنے کے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا یعنی پاک مٹی کا قصد کرو، یہی جو ہے تیمم بن گیا۔ اب یعنی مٹی سے وہ مسح کرنا وہ وضو کا قائم مقام ہوتا ہے، اور اس سے اپنے چہرے اور ہاتھ پہ پھیر لو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور غفور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ حالت، یہ طہارت کی حالت نہیں ہے، تیمم سے طہارت اور پاکیزگی نہیں حاصل ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بھی حال میں وضو کے احساس کو یا پاکیزگی کے احساس کو جو ہے ختم نہیں ہونا چاہتا۔ اگر پاکیزگی ملتی نہیں ہے تو کم سے کم پاکیزگی حاصل کرنے کا احساس باقی رہنا چاہیے، اور اس احساس کو زندہ رکھنے کے لیے تیمم کرایا گیا ہے۔ تو تیمم سے وضو نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ تو وہ تمہاری جو حالت ہے اس حالت کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، معاف کر دے گا، تمہارے تیمم کو وہ قبول فرمائے گا، دونوں کے لیے، وضو کے لیے بھی اور غسل جنابت کے طور پر بھی۔ غسل جنابت کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی مٹی میں لوٹنے لگے، اور ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، صحابہ کرام میں بھی تھے۔ یہیں سے آپ اجتہاد کی اہمیت، اس کی صلاحیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایک موقع ایسا ہوا کہ لوگوں نے باقاعدہ وہ سمجھا کہ بھئی تیمم کرنا ہے اور جنابت کی حالت پیش آ گئی ہے تو مٹی میں لوٹنے لگے، پورے جسم کو جو ہے نا مٹی سے آلودہ کر لیا۔ تو کسی نے کہا کہ نہیں بھئی یہ تو نہیں، بس حکم ہے کہ چہرہ اور ہاتھ بس ختم۔ تو بہرحال اپنا وہ ہوتا ہے جب تک یعنی صحیح بات نہ معلوم ہو جائے۔ تو اس طرح کے اجتہاد کرنے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ساری شکلیں آئیں۔ تو بہرحال اس طرح سے اگر اجتہاد میں غلطی ہو جائے تو اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ حسن نیت سے ہوا تھا اور بات کی وضاحت سے پہلے ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی کتاب عزیز پڑھنے، سمجھنے، پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔